السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، وہ ہے رابعہ بصری اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے، اور سنوائیں گے آپ کو بریلوی مکتبہ فکر کے مولوی حضرات، اور اس کے بعد آپ کو بیچ میں قاری تصیف الرحمان راجدی صاحب کی بھی اسی حوالہ سے گفتگو سنوائیں گے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں، آپ لوگوں نے بریلوی مکتبہ فکر کے مولویوں سے کافی سٹوریاں سنی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے، کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو اگلے پاسے پہنچاتا، یعنی ہلاک کر دیا۔ صرف اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہیں کی تھی، یعنی قبلہ رخ نہیں کی تھی، صرف اتنا کا قصور تھا اس کا۔ تو ناظرین، ویسے ایک چیز سوچی جائے، میرے ذہن میں آ گئی، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن یہ لوگ اپنی طرف سے بنا بنا کر عوام الناس کے سامنے سٹوریاں سناتے ہیں۔ خیر ناظرین، آج ہم آپ کو گفتگو سنائیں گے۔ رابعہ بصری صاحبہ بھی قبر کے اندر فرشتوں کے ساتھ لڑ پڑی، اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرشتوں کے ساتھ لڑ پڑے۔ قصور کیا تھا فرشتوں کا، وہ ہم نے ویڈیو کے اندر دیکھنا ہے۔ آئیے ناظرین، مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا۔ آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا، قبر شریف بند ہو گئی۔ فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے من ربو کا، غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا۔ غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ ہائے 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 ہائے، میرے غوث کی حکومت تو دیکھو۔ میرا غوث صرف انسانوں پہ راج نہیں، خبر کے اندر فرشتوں پہ بھی راج کرتا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ محبوب سبحانی ہیں، یہ قطب ربانی ہیں، یہ پیر لاسانی ہیں، یہ پیران پیر روشن ضمیر دستگیر ہے۔ نہیں، یہ بازو والا ان کو کی نہیں، باپ کچھ نہیں مانا، غوث کو کیا مانتا انہیں؟ اس کی لائٹ لو، چھوڑو اس کو۔ تو میرے غوث پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، آداب نہیں معلوم؟ تو فرشتے ادب سے کھڑے ہو کہنے لگے السلام علیکم یا عبد القادر، اے عبد القادر آپ پر سلام ہو۔ تو آپ نے سلام کا جواب دیا۔ جواب دیتے ہی پھر فرشتے پوچھے من ربو کا، تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بولے عبد القادر آپ کے کیا سوال ہیں؟ کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی، آدم کی، اس وقت تم سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، تو تم نے جواب میں کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے ہیں، تیری تسبیح کریں گے، تیرا ذکر کریں گے۔ مولا تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے، یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے۔ جب رب نے تم سے مشورہ دیا تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا، تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی؟ رب کو مشورہ کیسا دیا؟ غوث پاک سرکار میرے رب کو تم نے مشورہ کیوں دیا کہ تو ان کو کہیں کو پیدا کر رہا، ہم لوگ ہے نا، تم اتنی بڑی بات کیسا بولے؟ پھر دوسری بات پوچھے، دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے، تم نے اتنی بڑی ہمت کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا؟ فرشتے پریشان ہو گئے، بولے یہ باپ رے باپ، عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے، بولے ان کو جانتے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ تو محبوب خدا ہے، وہ جانتے ہیں یہ محبوب سبحانی ہے، وہ جانتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس پر رب بڑا مہربان ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں سے کہا، تو فرشتے عرض کرنے لگے اے عبد القادر، جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، جب اللہ نے پوچھا، جب ہم نے جواب دیا، ہم دونوں تھوڑی تھے، وہاں تو پورے فرشتے تھے، آپ سب سے پوچھو۔ تو بولے جاؤ سب کو جمع کرو، میں پوچھنے آ رہا ہوں۔ سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا، اور غوث پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگی، اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں۔ تو رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو، عبد القادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو۔ فرشتے پریشان ہو گئے، سرکار غوث پاک کی روح پہنچی، غوث پاک پوچھنے لگے
تو فرشتے عاجز آ گئے, سوال کا جواب نہیں دے سکے, تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے. تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو, عبد القادر ان کو چھوڑ دو. تو غوث پاک سرکار کی روح مبارک نے عرض کیا اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں, لیکن مولا میری ایک شرط ہے جو ان کو پوری کرنی ہوگی. تو رب فرماتے ہیں عبد القادر ان پر شرط بیان کرو. تو غوث پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سنا رہے ہیں, سنو اے فرشتوں, رب کے حکم سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں مگر ایک شرط ہے. فرشتوں نے کہا اے عبد القادر کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سنو, آج سے لے کر صبح قیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا جب میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے, اس پہ آسانی کرو گے. اس کو پریشان نہیں کرو گے, اس کو آسانی دو گے. تو سارے فرشتے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے عبد القادر یہ تو کام ہم رب کے حکم سے کرتے ہیں, اس میں ہمارا اختیار کہاں ہے؟ تو کہا پھر آپ رب سے گزارش کر کے اجازت لے لو. سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے, اے اللہ عبد القادر نے یہ شرط رکھی ہے, رحم کر مولا. تو رب نے حکم دیا فرشتوں عبد القادر اگر کہتا ہے کہ اس کے مریدوں کے ساتھ خبر میں آسانی ہو تو لو تمہارا رب بھی تمہیں اجازت دیتا ہے کہ عبد القادر کا مرید آئے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے. بات سمجھو مسلمانوں, اولیاء اللہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اولیاء اللہ کا مقام بلند, ان کے رتبے بلند, ان کے درجات بلند, ان کی عظمت بلند. ارے تم میرے دوست ہو, میں تمہارا دوست ہوں, مگر غوث اعظم کسی انسان کے دوست کا نام نہیں, کسی فرشتے کے دوست کا نام نہیں, غوث اعظم خدا کے دوست کا نام ہے. اسی لیے میرے غوث پاک نے ارشاد فرمایا صبح قیامت تک اگر کوئی قادری سلسلے میں مرید ہوا تو غوث پاک فرماتے ہیں گویا کہ اس نے میرے ہاتھ پر مرید ہوا, اس نے مجھ سے بیعت لی, وہ میرا مرید ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تم فتنوں کا انتشار کا زمانہ پالو, کوئی تمہیں پیر نہ ملے, کوئی تمہیں کامل نہ ملے, اللہ والا نہ ملے, پریشان نہ ہونا, دل میں ارادہ کر لو کہ تم میرے مرید ہو تو قیامت تک کے لیے تمہیں یہ خوشخبری ہے کہ تم میرے ہی مرید غلام ہو. اور پھر حضرت رابعہ بصری جیسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے موت تحفہ بنی ہے. جب قبر میں گئیں تو فرشتے سوال کرنے آ گئے, کہا مر ربک, رابعہ سے پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون ہے, مر ربک. آپ جلال میں آ گئے, آپ نے فرمایا من انتما, مجھ سے رب کا پوچھنے والوں پہلے اپنا بتاؤ تم کون ہو. من انتما, تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم فرشتے ہیں. کہاں سے آئے ہو؟ آسمانوں سے آئے. کیوں آئے ہو؟ کہا ڈیوٹی لگی ہے, جو خبر میں آئے نا اس سے رب کا پوچھتے ہیں, رسول کا پوچھتے ہیں, دین کا پوچھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم آسمانوں سے آئے ہو. کہنے لگے آسمانوں سے آئے ہو. اللہ کی عاشق جلال میں آ گئی. جانتے ہیں حضرت رابعہ نے کیا فرمایا تھا فرشتوں؟ فرمایا تھا فرشتوں اور تم اوپر سے اتنا نیچے آ گئے, تمہیں رب نہیں بھولا, میں تو صرف ایک گز نیچے گئی, مجھے کیسے یار بھول سکتا ہے؟ میں تو صرف ایک گز نیچے آئی ہوں, مجھے یار بھول گیا. کیا میری یاری اتنی کمزور سمجھی تم نے؟ مراد رسول بھی ہیں, داماد بطول بھی ہیں. وہ فاروق اعظم حضور سے پوچھنے لگے میرے آقا مجھے بتائیے جب میں قبر میں جاؤں گا تو کیا میری عقل, میرا شعور اسی طرح قائم ہوگا جس طرح میں دنیا میں ہوں؟ جس طرح اس وقت آپ کے سامنے موجود ہوں اور میری عقل اور شعور کام کر رہا ہے, تو کیا قبر میں بھی اسی طرح کرے گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا اسی طرح کرے گا.
تو فاروق اعظم کے لفظ تھے جس کا معنی تھا آقا اللہ کی عزت کی قسم پھر ان سے میں خود نمٹ لوں گا، پھر میں خود نمٹ لوں گا ان سے۔ اور کیسے نمٹا، پھر کیسے نمٹا فاروق اعظم نے؟ فرشتے آئے فاروق اعظم کے پاس، کہا تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا تم بتاؤ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، اور یہ بتاؤ جب اس نے کالو بلا کہاں تھا تو تم وہاں موجود تھے؟ انہوں نے کہا نہیں موجود۔ اب فرمایا تمہیں موجود ہی نہیں تھے اس وقت، تمہیں کیا خبر ہماری یاری کب سے لگی ہے؟ نہ جنت کا سوال نہ جہنم کا ڈر۔ وہ عادی کلندری کہا کرتی تھی رابعہ بصری کہ اگر جنت کا پانی مجھے مل جائے تو جہنم کو بجھا دوں، جہنم کی آگ مل جائے تو جنت کو جلا دوں، نہ جنت رہے نہ جہنم رہے، بے لوث ہو کر عبادت کروں۔ اور اس کی عبادت کے ایسے ایسے قصے، حشر بہشت کتاب ہے ایک، 8 پیروں کی 8 جنتیں ہیں اس کے اندر، اس میں قصہ لکھا ہے رابعہ بصری کا کہ یہ آئی بیت اللہ کی زیارت کے لیے، بیمار ہو گئی، کچھ کلومیٹر پیچھے تھی ابھی، بیمار ہو گئی، اور ادھر ایک اور بابا جی وہ بھی 2 قدم پڑھ کے 2 قدم چل کے 2 رکعتیں پڑھ کے 2 قدم چل کے 2 رکعتیں پڑھ کر کئی سالوں میں بیت اللہ پہنچے۔ جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آگے کعبہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا میں ایڈا اوکھا ہو کے آیا، کعبہ کہنوں گیا؟ کہتا ادھر کو گیا، میں تو نہیں پتا، ادھر جاؤ دیکھو۔ وہ کعبے کو ڈھونڈنے چلا تو دیکھا جنگل کے اندر کعبہ ہے، اور درخت کے ساتھ آدھی کلندری رابعہ بصری ٹیک لگا کے بیٹھی ہے اور کعبہ وہ دے پھیرے مارن ڈے ہے۔ اس نے کہا رابعہ بصری یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کہا چپ کر، ڈرامہ ہے، ڈرامہ تو کر رہا ہے، تو کعبے کے لالچ میں آیا تھا، میں اللہ کے لالچ میں آئی تھی، تو کعبے کے لالچ میں آیا تھا، میں اللہ کی طلب میں آئی تھی، تجھے کعبہ نہیں ملا، اللہ نے کعبے کو میرے پاس بھیج دیا۔ ہم اس پہ کچھ کہے بغیر اہل شرک کے اماموں سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، محمد کریم کس نیت سے آئے تھے جب حدیبیہ کے مقام پہ روک دیے گئے تھے؟ کس نیت سے آئے تھے؟ کعبہ اس وقت چل کر کیوں نہیں گیا تھا؟ ارے جب عثمان مکے کی گلیوں میں موجود تھے اور کہنے والے کہہ رہے تھے عثمان تجھے اجازت ہے جا بیت اللہ کا طواف کر لے، اور اس نے کہا تھا ظالموں تم کیا سمجھتے ہو میرے رسول کو تم اس گھر کے طواف سے محروم کر کے مجھے طواف کرنے کی اجازت دے رہے ہو؟ رب محمد کی قسم جب تک میرا آقا اس گھر کا طواف نہیں کرے گا عثمان بھی طواف۔ رابعہ بصری کا پھیرا مارنے کے لیے تو کعبہ ٹر کے گیا ہے، عثمان تے نیڑے ہی سن رضی اللہ عنہ وارضا، ان کا طواف بیت اللہ نے کیوں نہیں کر لیا؟ تو جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین آپ کے سامنے کون کون سا دکھ رکھے ان لوگوں نے، استغفر اللہ معاذ اللہ، مکے کے جو مشرک تھے نا ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کیا آپ دیکھیں گے اتنے ہی استغفر اللہ معاذ اللہ یعنی گر چکے ہیں کہ ان کے پاس صرف سٹوریوں کے علاوہ کچھ ہے ہی کوئی نہیں۔ جبکہ میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے یہ بات کہتا ہوں، جب ہمارے پاس رب العالمین کا قرآن ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے، کیا مجبوری ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ ہم عوام الناس کو ابھی تک سٹوری سنائی جا رہے، بابے اٹھ گئے، بابے بہ گئے، بابے 4 پیاں لے کے بھج پہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، بس یہی کام ہی ہے۔ عوام الناس کو رب العالمین کا قرآن سنائے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنائے، تاکہ عوام الناس کو پتہ چلے کہ اللہ رب العالمین کا پیغام کیا ہے ہمارے لیے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا پیغام دیا۔ لیکن میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، اللہ کے ولیوں کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہوتا ہے، ہر بندہ ہی اللہ کے ولیوں کو ولی مانتا ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ جو صوم و صلات کا پابند ہو۔ ولی وہ ہوتا ہے جو کسی کے لیے بددعا بھی نہیں کرتا۔ ہاں ولی وہ ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، ولی وہ ہیں جب زمین پہ چلتا ہے تو آجزی انکساری کے ساتھ قدم رکھتا ہے۔ ولی کون ہے؟ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل مل جائے تو بحث نہیں کرتا، السلام علیکم کہہ کے گزر جاتا ہے۔ ولی کون ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا،
فرمایا ولیوں کی رات اگر گزرتی ہے تو مسلح کے اوپر یعنی جائے نماز کے اوپر رب العالمین کے سامنے قیام کر کے، رکوع کر کے، سجود کر کے۔ اور اگلی بھی بات میں کرتا چلوں، یہاں پہ یہ جملہ بتانا بہت ضروری ہے۔ گھر کے اندر والدین موجود ہیں، لیکن بندہ والدین کو چھوڑ کر آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں جا کر ٹکریں مار رہے ہیں مزاروں درباروں کے اوپر۔ جبکہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ کا کام نہیں ہو رہا ہو تو اپنے باپ سے دعا کروائیں، کام ہو جائے گا۔ والدین سے دعا کروائیں۔ ماں باپ کو چھوڑ کر، اور آپ دیکھیں کہاں کہاں یہ لوگ جھکے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہاں پہ میں حیران ہو کہ میں ایک مرتبہ یعنی ہمارے یہاں پہ ایک کھلا گراؤنڈ ہے، تو وہاں پہ ایک میں نے گاڑی دیکھی، اس کے اوپر انہوں نے سامنے اس بندے لکھا ہوا تھا کہ اگر میرے پیر دیکھنے ہیں تو میرے والدین کو دیکھ لے۔ خیر ناظرین، یہ باتیں اس لیے سنائی ہیں جب ہمارے پاس اتنے بڑے ولی یعنی والدین موجود ہیں تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر جائیں۔ اب یہ بات کوئی سنائی ہے، یہ بھی آپ کہیں گے اس کی بھی دلیل کیا ہے۔ جہاں پہ ماں کی بات آ جائے، آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ وہاں پہ ولی کی جو کرامت ہے نا وہ بھی اثر نہیں کرتی۔ مطلب آپ نے وہ واقعہ سنا ہی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جریج اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ کے ولی جریج رحمت اللہ علیہ گزرے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وہ نفل نوافل پڑھ رہے ہیں، ماں آئی ہے، دیکھ رہی ہے بیٹا اللہ اللہ کر رہا ہے، ماں چلی گئی، ماں نے دکھ سکھ کی باتیں کرنی تھی۔ دوسرے دن پھر بیٹا اللہ اللہ ہی کر رہا ہے، نفل نوافل پڑھ رہا ہے، تیسرے دن پھر نفل نوافل پڑھ رہا ہے۔ تو پتہ ہے آپ کو، اب صحیح بخاری کا مطالعہ کریں تو آگے سے کیا کہا ماں نے کہ بیٹا اتنی دیر تک تمہیں موت نہ آئے جب تک تو بری عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ آگے آپ نے پوری حدیث سنی ہوگی، علماء سے بھی سنی ہوگی آپ نے، جو علماء حق بیان کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کہ جب ماں نے یہ بات کہہ دی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک عورت نے آ کر کہا کہ یہ بچہ جو میں نے اٹھایا وہ اس کا ہے، بری عورت نے۔ تو بعد کے اندر آپ کو پتہ یہ بھی پھر ولی کو مارنا لوگوں نے شروع کر دیا، تو بعد کے اندر اللہ کے ولی جریج نے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، چھوٹا سا بچہ، تو پھر اس بچے نے بول کر بتا دیا کہ میں اس کا بچہ نہیں ہوں، وہ جو بکریاں چرا رہا ہے نا، بکریوں کو چرا ہوا میں تو اس کا ہوں۔ خیر ناظرین، یہاں پہ یہ بھی حدیث سننے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ والدین آ جائے نا وہاں پہ ولی بھی اثر نہیں کرتے، ولی کی کرامت بھی اثر نہیں کرتی۔ ہمارے گھر والدین موجود ہیں لیکن ہم چھوڑ کر کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ اگلی بات ہم کرتے چلے، اب ہم چلتے ہیں تیسرے سپارے کی طرف۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، نمبر ایک ولی کون ہے؟ ایمان والے، یخرجوا من الظلمات الی النور، جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، شیطان کے یار بھی ہیں، شیطان کے بیلی بھی ہیں، شیطان کے دوست بھی ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہی رہیں گے۔ لیکن ناظرین آپ خود ہی اپنی ایمانداری سوچئے، یہ جو کام کر رہے ہیں، لوگوں کو قبروں مزاروں درباروں کی پوجا پاٹ پہ لگا رہے ہیں، کیا یہ شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے؟ فیصلہ اب آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، باقی یہاں پہ یہ بھی میں بتاتا چلوں، کافی کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو الحمدللہ تمیز کے اندر میری اصلاح کرتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ آپ بھائی ہیں میرے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من سلم المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، مجھے اس چیز کی خوشی ہوتی ہے۔ خیر ناظرین، اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدت و نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔